اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وروح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف فليعمل كل امرئ بما يقرب به من محبتنا وليتجنب ما يضاني من كراهيتنا وسخطنا فإن أمرنا بغتة فجاء صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری پر محمد و اہل بیت محمد صلوات پڑھ لیجیے۔ بارے دیگر صلوات پڑھ لیجیے۔ میں نے آپ کے سامنے امام زمان اروانا فدا کی اس خط کی 2 سطریں نقل کرنے کا شرف حاصل کیا جو حضرت خط شیخ مفید الرحمہ کے نام غیبت کبریٰ میں لکھا تھا، اور اس کے اندر فرمایا فَلْيَعْمَلْ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا يَقْرَبُ بِهِ مِن مَحَبَّتِنَا وَلْيَتَجَنَّبْ مَا يُضَانِّهِ مِن كَرَاهِيَتِنَا وَسَخَطِنَا۔ فرمایا ہر بندے کو وہ کام کرنا چاہیے جو اسے ہماری محبت کے قریب کر دے، اور ایسے کام سے گریز کرنا چاہیے جو ہماری ناراضگی کے قریب کرے۔ امام زمان اروانا فدا کی محبت یہ بنیادی ترین شے ہے، بنیادی ترین شے ہے، اور یہ محبت اتنی زبردست چیز ہے، یہ پورا انسان کی تربیت کا مکتب ہے، یعنی انسان کو سدھارنے کا پورا ایک مکتب ہے۔ ادبوا اولادکم بحب اللہ وحب رسول اللہ وحب آل رسول اللہ۔ فرمایا اپنے بچوں کی تربیت کرو 3 محبتیں ان کے دل میں ڈال کر، اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت اور آل پیغمبر کی محبت۔ اس وقت میرا موضوع چونکہ اب جانتے ہیں عرصہ دراز سے امام زمان ہے، امام زمان کی محبت یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس وقت ہمارے پاکستانی قوم کو امام زمان سے محبت نہیں ہے، قبلہ میرے جانتے ہیں کہ ایرانی قوم کو کافی ساری محبت ہے امام زمان سے، جتنا جو جوش جذبہ ہم مولا کائنات کے حوالے سے دکھاتے ہیں اس سے زیادہ جوش وہ دکھاتے ہیں امام زمان کے حوالے سے۔ یہ بنیادی چیز ہے، یہ اساس ہے، یعنی یہ ظہور امام کی تیاری کی یہ اساس اور بنیاد ہے۔ ہم پیچھے محبت امام زمان میں اس کے میں نے دو تین حال پیش کر کے ممبر اپنے محترم بھائی کے حوالے کرنا ہے۔ اس کا جو سب سے یعنی اس کا ایک ہی حل ہے، محبت امام زمان کو دلوں میں راسخ کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ جس طرح مولا کائنات کا ذکر زیادہ کیا گیا، امام زمان کا ذکر بھی زیادہ کیا جائے۔ ذکر کی 2 قسمیں، ایک ذکر زبانی ہے، ایک ذکر عملی ہے۔ ذکر زبانی یعنی زبان سے ذکر، عملی یعنی پریکٹیکل کردار سے ذکر۔ امام علیہ السلام کی جو یعنی زبانی ذکر کی مختلف صورتیں ہیں، 2-3 صورتیں میں آپ کو جلدی سے سناتا ہوں۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ امام زمان کی یاد زیادہ کی جائے، مجلس سے منعقد کی جائے امام زمان اروانا فدا کے لیے۔ طاہر صاحب چونکہ میرے بڑے قریبی دوست بھی ہیں، بھائیوں سے اچھا ان کے ساتھ ہمارا تعلق رہا ہے،
ان کو میں درخواست کروں گا اور باقی علماء کرام کو بھی میں درخواست کروں گا کہ مطلب ہے اپنی گفتگو کے اندر 20 منٹ ہم حتمی طور پر امام زمان کے بارے میں رکھیں. میں تو پوری مجلس عشر محرم امام زمان کے بارے میں، پوری تقریر امام زمان کے بارے میں، اور ہاں البتہ یہ کہ جس معصوم کا دن ہو اس معصوم کا ذکر ہو، ان کے فضائل پہلے حتمی طور پہ پڑھے جائیں، پھر اس کے بعد جو تبلیغ والا پوائنٹ ہے نا وہاں پر آ کر امام زمان کا ذکر کیا جائے. یہ بنیان محترم ان کی بھی ذمہ دار ہیں. یہ جب مجھے کسی اور اہل علم کو کال کرتے ہیں ان کو کہہ دیں پہلے سے عامر رمضانی صاحب آپ نے تشریف لانا ہے، ہمارے پاس پڑھنا ہے، کہ بلا آپ نے مہربانی کرنی ہے اپنی تقریر میں تھوڑا بہت امام زمان کا ذکر ضرور کرنا. آپ ظاہر آپ کی کوٹ کی ہر مجلس، جامرہ کی ہر مجلس میں جب ہر اہل علم امام زمان کا ذکر کرے گا معرفت بھی بلند ہوگی، محبت بھی زور پکڑے گی زیادہ تذکرے سے. اور ہم اس ذکر کے فوائد ہیں امام زمان کی، ذکر نہ کرنے کے نقصانات ہیں. ایک بہت بڑا خطرہ یعنی میری آپ کی طرف یعنی آنکھیں کھول کے وہ اپنے جبڑے تیار کر کے بیٹھے ہوگا، بہت بڑا خطرہ. اس کو امام تقی علیہ السلام نے بیان فرمایا. بندے نے پوچھا مولا سلم سمی القائم، آپ کے بیٹے کا نام قائم کیوں رکھا گیا؟ سرکار نے فرمایا لن یقوم بعد موت ذکر وارتداد اکثر القائلین بامامت. اب ظاہر ہے میرے سامنے میرے بھائی بیٹھے تو میں اس کا ترجمہ یعنی ڈیڈی ویسے بھی نہیں مارتا، بالکل بھی نہیں مار سکتا. اگر میں غلط کروں میری اصلاح بھی کر سکتے ہیں. حضرت نے فرمایا کیونکہ وہ قیام کرے گا 2 چیزوں کے بعد، ذکر مٹ جانے کے بعد اور اکثر شیعوں کے عقیدہ مہدویت سے پھر جانے کے بعد. اور ظاہر ہے یہ امام تقی علیہ السلام ہے، میں نہیں ہوں. میری 2 باتیں بے ربط ہوتی ہیں، امام علیہ السلام کی باتیں بے ربط نہیں ہیں. یعنی امام زمان کے عقیدے سے شیعوں کا پھرنا اہل سنت بھائیوں کی بات نہیں ہے. وارتداد اکثر القائلین بامامت، وہ اکثریت جو لوگ ہماری امامت کے قائل ہیں وہ ہمارے 12ویں پر عقیدے سے پھر جائیں گے. مولا کیوں پھریں گے؟ فرمایا موت ذکر، پہلے ذکر مٹے گا پھر لوگ پھریں گے. اس کا مطلب ہے اگر ہم صراط مستقیم یعنی امام زمان پر اپنا عقیدہ پکا رکھنا چاہتے ہیں تو ذکر زیادہ کرنا پڑے گا. وہ کیا کمال حدیث ہے وہ جو 5ویں امام نے فرمایا کہ تو نے اپنے زمانے کے امام کو حساب دینا ہے 5 چیزوں کا، ان الصلاۃ والصوم والحج والزکاۃ والولایہ، نماز، روزہ، حج، زکات اور ولایت. علماء فرماتے ہیں یہ ولایت سے مراد امامت ہے، وہ پاکستان والی ولایت نہیں ہے، امامت مراد ہے ولایت سے. تو پھر اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فرمایا ہر بندہ اپنے زمانے کے امام کو حساب دے گا. مولا کائنات کے دور کے شیعہ ان کو حساب دیں گے، امام مجتبی کے دور کے شیعہ ان کو حساب دیں گے، میں اور آپ اپنے زمانے کے امام کو حساب دیں گے. امام سب سے سخت سوال یہ کرے گا کہ بتا تو نے میری امامت کے بارے میں کیا کیا. اپنا کردار ڈھونڈے، بانیان کردار تلاش کر. میں اپنا جواب کافی حد تک ڈھونڈ چکا ہوں. درخواست کروں گا مولا چھوٹا سا طالب علم تھا، میں اپنے محرم خطرے میں ڈال دیتا تھا، میں آئندہ کی دعوتوں کو نہیں دیکھتا تھا، میں ہر جگہ آپ کا ذکر کرتا تھا. بطور بانی آپ جو ہے وہ آپ کا جواب ہو مولا ہم تو ہر عالم کو درخواست کرتے تھے ذکر امام زمان سنائیں. بطور مجمع آپ کا جواب ہو مولا ہم خیبر خندق پر اتنی داد نہیں دیتے تھے جتنی امام زمان پر داد دیتے تھے. اللہم صلی پر یہ ایک ذکر زبانی ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ مجالس امام زمان سے جوڑی ہے، میں وہ طریقہ عرض کر چکا. دوسرا ذکر زبانی یہ کہ اللہ سے امام زمان کی محبت باقاعدہ دعا کی شکل میں مانگی جائے. ہمارا المیہ پتہ ہے کہ ہماری مشکل یہ ہے ہمیں امام زمان کی محبت کا ذائقہ نہیں پتا. آپ دیکھو نا کسی ایرانی بندے کو چکوال کی ریوڑی کی 100 تعریفیں کرو اسے سمجھ نہیں آئے گی. تھوڑی سی چکھا دو نا اس کو یار یہ دیکھو کمال ٹیسٹ ہے یار، یہ میرے لیے لے کر آنا ہے، وہ پیسے دے کر منگوائے گا. ہمیں امام زمان کی محبت کا ذائقہ نہیں پتا، وہ اس کا مزہ کیا ہے امام زمان کی محبت کا ذائقہ کو نہیں پتا. اس لیے اللہ سے درخواست کریں یا اللہ زمانے کے امام کی محبت کی مٹھاس عطا فرما. آپ دعائے کمیل کے آخر میں ایک جملہ پڑھتے ہیں وَقَلْبِي بِحُبِّكَ مُتَيَّمًا،
وہ تو جو ایک محل ظاہر ہے بہت سارے میرے اپنے شعبے کے بندے خالی مصائب پڑھنے کے لیے ایک بہانہ ہوتا ہے، ایک جملہ مصائب کا، ایک جملہ دو ایک محل کا، پھر 1.5 گھنٹہ مصائب، وہ یعنی ایک مصائب کا بہانہ ہے، مصائب سنانے لوگوں کو، چلو دو ایک محل کو آگے رکھ کر تو مصائب لوگوں کو سناؤ۔ اس میں قلبی بھی حب کا متیمہ، پروردگارہ مجھے میرے دل کو اپنی محبت کی چاشنی عطا فرما، ذائقہ تو پتہ چلے کہ یا اللہ تیری محبت کا سواد کیا ہے، تیری محبت کا مزہ کیا ہے۔ تو میں تو خود کہتا ہوں، میں عربی میں کہتا ہوں وقلبی بحبک وحب ولیک متیمہ، پروردگار میرے دل کو اپنی اور زمانے کے امام کی محبت کا ذائقہ عطا فرما۔ آپ پنجابی زبان میں مانگیے، جھامرا کیوٹ کی زبان میں، سنجے شکر میں، اجازت ہے پنجابی بولنے کی۔ واقعی یہ پروردگار میری زبان کو، میرے دل کی زبان کو زمانے کے امام کی محبت کی چاشنی عطا فرما۔ اپنی ترجیح یعنی محبت امام کو ترجیحات میں رکھیں۔ ہم نے ترجیحات میں کو نہیں رکھا ہوا اس کو۔ میں آپ کو ترجیحات بتاؤں، آپ کی اپنی اوور آل ہماری سوسائٹی کی ترجیحات ہے کیا؟ فرض کریں آغا صاحب یہ وہ کہتے ہیں میں کربلا جا رہا ہوں، میں مشہد جا رہا ہوں، واپس ایران جا رہا ہوں، کوئی خاص کام آپ کے قبلہ کچھ ہی نہیں چاہیے، خالی ایک کام کرنا ہے، امام رضا کو جو ہے وہ ذریعہ چونکہ قبولیت دعا کی جگہ ہے، وہ حرم اہل بیت ہے، تو وہاں دعا قبول ہوگا، کریم اہل بیت کے پاس ان کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ قبلہ وہاں دعا کرنی ہے نا میرے بچے کا رشتہ اچھا سا ہو جائے، دعا کرنی ہے اللہ نرینہ اولاد دے دے، دعا کرنی ہے اللہ بیماری سے شفا دے دے، دعا کرنی ہے کاروبار ذرا اچھا ہو جائے، گھر بنا رہو میرے گھر مکمل، بس اس سے آگے نہیں جاتے۔ یہ باتیں بھی بری نہیں ہیں، اچھی ہیں، لیکن ترجیحات کچھ اور ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے گھر سے زیادہ، اپنے بچی کے رشتے سے زیادہ زمانے کے امام کی محبت نہ ہونے کی پریشانی ہونی چاہیے۔ یہ درخواست کیوں نہیں کرتے بھئی قبلہ طاہر صاحب آپ جب تشریف لے جائیں گے اور دعا کرنا ہے کہ خدا ہمیں امام زمان کی محبت کا گوہر عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا آپ نے اور میں نے محبت امام زمان باقاعدہ اللہ سے مانگنی ہے، خاص طور پر شکر کے سجدے میں، اور اگر کربلا گئے تو گنبد امام حسین کے نیچے سب سے پہلے سلامتی امام زمان، ظہور امام زمان، اور پھر امام زمان کی محبت کی دعا مانگنی ہے۔ باقی تو ہم بے شک بات پہ مانگے۔ یہ ایک طریقہ تھا ذکر زبانی کا۔ تیسرا طریقہ ذکر زبانی کا کہ امام زمان کے ظہور کی دعا مانگی جائے۔ یہ دعا کمال ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھی ہے، یقین جانیے مجھے اتنا مزہ آتا ہے کہ جب میں دعا دل سے مانگتا ہوں عجل فرجہم، دل سے کہوں، ذہن حاضر، اور پھر دعائے امام زمان جب پڑھوں نا، اے دن موالیاں حلالیاں دے ہیاں ٹھار جاویں، کلیجی میں ٹھنڈ پڑتی ہے، یقین جانو۔ پتہ ہے کیوں؟ میں ایک جملہ بتاتا ہوں آپ۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ جب مختار جو ہے اس کے سامنے جب قاتل آ رہے تھے نا، اس میں سے مطلب یہ خولی ملون جب آیا تو آپ کو پتہ ہے اس کو جناب زینب نے ایک بد دعا دی تھی، ٹھیک ہے؟ مختار نے بد دعا پہ عمل کی، عمل درآمد کیا اور شکر کا سجدہ کیا۔ پتہ ہے کیا ہو؟ اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ نبی کی سچی بیٹی کی دعا میرے ہاتھوں پر قبول ہوئی ہے۔ سر ایک حدیث ہے، وہ امام زمان کے لیے دل سے دعا مانگ، زمانی جمع خرچ نہیں، قبلہ بیٹھے ہوئے ایک بڑی پیاری کتاب ہے فارسی میں، بر درگاہ دوست، یہ تو نبی اسماعیل دین دو افتتاح کی شرط لکھی تھی، کمال شرط لکھی تھی۔ آقا مصباح نے وہاں فرمایا کہ دعا اس وقت بنتی ہے جب دل مانگے۔ یہ زبان، یہ علامہ طباطبائی نے بھی المیزان میں وہ عجیب و دعوت داعی اذا دعانی کے ذیل میں کہا ہے کہ دعا اس وقت بنتی ہے جب یہ زبان نہ مانگے، یہ والی زبان مانگے۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ زبان نہیں مانگ، دل نہیں چاہ رہا نا، خواہ مخواہ یمین کہو گے تو یہ اللہ کی توہین ہے، شاید گناہ کبیرہ ہے، اللہ کے ساتھ مذاق ہے نا۔ جیسے آپ ہمیں کہ قبلہ آپ نے 4 بجے خطاب فرمانے میں جب آؤں، اب کوئی قبلہ خطاب فرض کرے جی مجلس 5 بجے شروع ہونی ہے اور تیرے جان صاحب قبلہ نے پڑھنی ہے،
تو سرکار آپ نے مجھے کیوں پھر بلوایا؟ تو ویسے کہ ذرا دام کہ تو انٹرٹینمنٹ ہو جائے گی، آپ نے میری انسلٹ کی ہے، اگر مجھے نہیں پڑھانا تو بلایا کس لیے؟ آپ جب الہی امین کہتے ہیں، یا اللہ شہادت کی موت دے لائی امین، اور دل کہتے نہیں شہادت نہیں چاہیے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ابھی گھر بھی پورا سا نہیں بنایا، اجے کھان ہڈان دا وقت میرا ہے، میرا ویلا ہے کھان ہڈان دا، ہونا ہی مار گیا ہوا۔ یہی جو غیر شادی شدہ جوان بیٹھے ہوئے 0 میٹر، اب یہ یا اللہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے دل سے اگر پوچھا جائے تو کہیں گے نہیں عزت میری شادی نہیں ہوئی، امام ہونا جنگ چھڑ جائے، میری شادی ہو میں دنیا جان دے کو پھر امام آئے۔ وہ اس دعا پر الہی امین کہیں جو دل کہتا ہے، لا یس ان اللہ لا یسمع الدعاء من قلب اللہ، اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا، لہذا امام زمان کی دعا دل سے کرنی چاہیے۔ اب وہ جہاں میں کہتا نا کہ موالیہ حلالیہ دے یہاں ٹھارون وہ ذرا سنیے، اور میں بات پہلی دفعہ کر رہا ہوں اس ایریے کے اندر، پہلی دفعہ کر رہا ہوں، یعنی میں نے اس سے پہلے یہ بات کو نہیں پہلی دفعہ کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے ملی پہلی دفعہ یہ بات۔ وہ بات یہ ہے ہمارے ائمہ کو بڑی ٹینشن تھی میرے اور آپ کے بارے میں۔ وہ ٹینشن پتہ کیا تھی؟ دیکھیں نا، اگر فرض کریں استاد کلاس میں بیٹھا ہوا ہو، اس کلاس کا سنبھالنا آسان ہے، اس کی شرارتیں کنٹرول ہیں، کم سے کم منیمم ہوگی شرارتیں اس کی، اور وہ کلاس ٹھیک ٹھاک چلتی رہے گی۔ لیکن استاد نہیں ہے جیسے پرائمری سکولوں میں ہوتے ہیں، سرکاری سکولوں میں، ٹھیک ہے، جو اور سیستانی دیکھی حرام بھی ہے، سرکاری سکول کے ٹیچروں کا ڈیوٹی میں ڈنڈی مار کے پوری تنخواہ لینا آغا سیستانی کے نزدیک 100% حرام ہے، ٹھیک ہے، میں نے سمجھا رہا ہوں، سنی جاتے چپ کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ عرض کروں خدمت میں کہ اب ٹیچر بیٹھا ہوا ہے تو یہاں پر کلاس کا کنٹرول ہونا آسان ہے، لیکن ٹیچر ہے ہی کوئی نہیں سامنے، پھر کلاس کا کنٹرول ہونا مشکل۔ میں ایک اشارہ کروں گا، کمال حدیث نبی اپنے صحابہ کرام کو فرمایا، یہ حدیث میں پہلی دفعہ جہاں پر میں پڑھنے لگوں، فرمایا سیاتی قوم، صحابہ کرام ایک ایسی قوم آئے گی، الرجل الواحد منہم یعدل 50 منکم، فرمایا اس قوم کا ایک فرد میرے 50 صحابہ کے برابر ہوگا۔ صحابہ کرام نے کہا مولا یہ کون ہے؟ فرمایا آخر زمان کے لوگ، وہ جو میرے بارے میں کی ریت ہے، کو بیٹھے ہو گھر ٹور گیا، وہ ان میں سے ایک بندہ تم میں سے 50 کے برابر۔ اچھا، صحابہ کرام نے کہا اللہ کا نبی ہمارے فضائل سنیے پہلے، پھر آپ فیصلہ کر دیں۔ انہوں نے کہا اللہ کا نبی کننا معک ببدر و حنین، بدر و حنین میں وہ ساتھ تھے یا ہم؟ فرمایا تم ساتھ تھے۔ پھر کہا کہ نزل فینا القرآن، قرآن ان کے زمانے میں آئے یا ہمارے زمانے میں؟ فرمایا قرآن تمہارے زمانے۔ مولا جب قرآن بھی ہمارے درمیان آیا، جب احد و بدر میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ نہ احد اور بدر میں نہ قرآن ان کے زمانے میں آیا، تو پھر ان میں ایک بندہ میں سے 50 کے برابر کیسے؟ اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا لِأَنَّكُمْ لَوْ حُمِّلْتُمْ مَا يُحْمَلُونَ مَا حُمِّلْتُمْ، یہ ما حملتم ما حملتم، سرکار نے فرمایا اگر اللہ تم سے وہ امتحان لیتا جو ان سے لے گا امام کی غیبت والا، فرمایا تم اس امتحان میں کبھی پاس نہ ہوتے جس میں وہ پاس ہو جائے گا۔ مولا کیا مطلب، کیسا امتحان بھائی؟ اگر اللہ ان سے لے گا اور اگر وہ امتحان ہم سے لیتا تو ہم نے پاس نہیں ہونا تھا۔ سرکار نے فرمایا میں مانتا ہوں تم مجھ پر ایمان لے، میں مانتا ہوں تم نے مطلب خیبر و خندق میں جیسی بھی کارکردگی دکھائی، کبھی بھاگے کبھی ٹھہرے، جو کچھ بھی کیا، لیکن بارہ ایک نظام چلتا رہا، تم جنگوں میں ایک شریک ہوئے، تم سب کچھ کی اچھے برے حالات سب میں میرے ساتھ رہے، سب کچھ اپنے مقام پر ہے۔ لیکن سرکار نے فرمایا یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوا، فرمایا پہلے میں نے کردار سے اپنا کردار بنوایا، اپنا کردار سامنے پیش کر کے صادق امین اپنے آپ کو منوایا، فرمایا کبھی انگلی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹایا، کبھی چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، کبھی مرد کو حکم خدا سے عورت بنایا، کبھی ٹھوکر مار کے مردہ جگایا، کبھی درخت زمین کا سینہ چیر کر میری رسالت کا گواہ بنا، کبھی میرے ہاتھ پر انگریزوں نے کلمہ پڑھا، فرمایا میرے 4444 موجزے دیکھ کر مجھ پر ایمان لانا اور ہے، اور ان لوگوں کا زمانے کے امام کو دیکھے بغیر ایمان لانا۔
کی بڑی اہمیت ہے، اس ایمان کی بڑی اہمیت ہے جو عصر غیبت میں امام زمان اور وہ نافذوں کے ہونے پر ایمان ہے۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے، سرکار نے فرمایا الا فمن ثبت الامر فی زمن غیبت یکون اجر مثل اجر الشہید من شہداء احد و بدر۔ فرمایا جو خالی اپنے ایمان اور عقیدے پر پکا رہا نا زمانے غیبت میں، تیرے چوتھے لال ولایت فرماتے ہیں اسے حضرت حمزہ جیسے 1000 شہیدوں کی شہادت کتنا اجر ملے گا۔ عقیدہ پہ یہ اطمینان خالی دل میں رکھ کے ہمارا وارث ہے، نہ فیاروں سے گھبرایا، نہ تھانے کچہری چوکوں سے گھبرایا، نہ دشمنوں سے گھبرایا، نہ خود کش حملوں سے گھبرایا۔ اس نے مانا ہمارا ایک وارث ہے، وہ ہمیں مٹنے نہیں دے گا۔ دل مطمئن ہے، کر تو بچ میں تنگ نہ کرو زیادہ۔ یہ نہیں ایک بہت بڑی عظمت اور اہمیت ہے عصر غیبت کے اندر، انسان کو اطمینان ہو ہمارا ایک بارے سے، اور یقین اطمینان تب آئے گا جب آپ کے ممبر سے امام زمان کا ذکر زیادہ ہوگا۔ میری درخواست ہے عام مجلسوں کی طرح ادھر سن کے ادھر سے نکالنا نہیں ہے، اس پہ عمل درآمد ضروری ہے، وقت کا تقاضا ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اور ہمارے امام کو بہت پریشانی تھی کہ جب امام پردہ غیبت میں ہوں گے تو یہ لوگ دین پہ ثابت قدم کیسے رہیں گے، اور ثابت قدمی مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے، ثواب بہت ہے لیکن ہے بہت مشکل۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جو ثابت قدم رہا نا، کیا کمال جملے، آغا سیستانی قبلہ جانتے، ان کے ساتھ بیٹھنے کی کسی میں ہمت نہیں ہے، سادہ سا گھر، اس چٹائی جیسے بھی شد گیا گزرا، کارپٹ میں گیا تھا ان کے گھر، تو وہ سات مرادہ گھر ہے، لیکن بڑے بڑے طاقتور بندے قریب بیٹھنے کی جرت نہیں کرتے۔ لیکن کائنات کے امیر فرماتے الا فمن ثبت علی امرنا فی زمن غیبت یکون معی فی درجۃ فی الجنۃ یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ اپنے عقیدے پر پکا رہا نا عصر غیبت میں، جب جنت جائے گا علی اور اس کا گھر بھی ایک ہوگا، درجہ بھی برابر ہوگا۔ یہ بہت بڑا مقام ہے لیکن آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام۔ اسی جملے پہ میں ختم کروں، میرے بھائی مجھ سے بہتر پڑھنے والے، یہ آسان نہیں ہے عصر غیبت میں، عظمت ہے ثابت قدمی، آسان نہیں ہے، اپنا عقیدہ سنبھالنا آسان نہیں ہے۔ روایت ہے فرمائے ان الرجل الواحد منکم یصبح وهو علی شریعت من امرنا یمسی وقد خرج عنا۔ فرمائے صبح بندہ ہماری شریعت پر ہوگا، شام کو اس کے دائرے سے ہی نکل جائے گا۔ یا ایک اور روایت سخت ہے، یصبح مومنا ویمسی کافرا، بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یا جیسے فرمایا لَتُغَرْبَلُنَّ، فرمایا تمہارے اتنے سخت امتحان ہوگا غیبت میں۔ کیسے؟ سرکار فرمایا جیسے خواتین وہ نہیں کرتی گندم کے دانے صاف کرتی ہیں، چھانن پنجابی میں آپ چکوال میں کہتے ہیں چھانن، اس کو برون کہتے ہیں، وہ میاں والی میں جب میں نے محرم پڑھا ہے نا، وہ برون یا وہ جو چھانن ہوتا ہے نا، اس کو جب بھی ہماری بیٹیاں مائیں بہنیں جھٹکا دیتی ہیں نا، اس میں مرے ہوئے دانے نیچے گر جاتے ہیں، ریت نیچے گرتی ہے، مٹی نیچے گرتی ہے۔ سرکار نے فرمایا خیال کرنا غیبت میں جھٹکے لگیں گے، فرمایا گرنے والوں میں نہ رہنا، ثابت قدموں میں رہنا۔ میں تنگ زیادہ نہ کروں، مولا کائنات پریشان تھے، چہرے پر سخت پریشانی کی اثرات۔ اسبق بن نباتہ نے کہا مولا اتنی پریشانی کیوں؟ فرمایا میں اس لیے پریشان ہوں، عصر غیبت میں میرے بیٹے کے شیعہ دین پر ثابت قدم کیسے رہیں گے؟ مولا کائنات پریشان ہے اسی بات پر، جو میں نے مثال دی بڑی آؤٹ کلاس مثال ہے۔ استاد کلاس میں بیٹھا کنٹرول آسان ہے، استاد کلاس میں نہ ہو تو کنٹرول مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ غیبت کٹھن امتحان ہے۔ لو جی تنگ نہ کروں زیادہ۔ اب اس وقت جو ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، کچھ بندے ہم اللہ کرے انشاءاللہ سارے ثابت قدم ہوں، اللہ کرے سارے اسی امام زمان کے راستے پر اسی سڑک پر چڑھے ہوئے ہو، لیکن یہ سمجھ کیسے آئے گی کہ ہم ثابت قدم ہیں یا نہیں؟ اس وقت میں اس کی بڑی پیاری مثال دے رہا ہوں، محرم کمال مثال، میں خود مجھے لطف آتا ہے یہ مثال دینے کا۔ آپ مثال طور پر اگلے سال فرض کیجئے آپ دعوت دیتے ہیں، مثلا ہمارے شاگرد محسن کاظمی، آپ ان کو بلاتے ہیں۔ اچھا محسن کاظمی کو آپ کہتے ہیں کہ قبلہ کا اونٹ پہلے، وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں آیا پہلے۔ اچھا آپ کدھر سے آئیں گے؟ وہ کہتے ہیں نہیں میں مثلا آؤں گا ادھر موٹر وے کی طرف سے آؤں گا۔ اچھا قبلہ کا لڑکار انٹرچینج سے جب نکلیں گے نا، آپ نے لیفٹ مڑنا ہے نا، ایک بہت بڑا سا ایک وہ دروازہ لگا ہوا ہے، کارپٹ روڈ ہے،
آگے ایک وہ ہوٹل آتا ہے، پتہ نہیں کون سا ڈیرہ حیدری کے ساتھ لیفٹ سائڈ پر ایک ہوٹل آتا ہے، یہ دوسری نشانی ہے، وہ بڑا گیٹ پہلی نشانی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آگے وہ جو ہے نا لوکاٹ کے باغ تیسری نشانی، ٹھیک ہے. آگے وہ جو اورگردی والا وہ جو مقام ہے، ٹھیک ہے، وہ چوتھی نشانی، ٹھیک ہے. پھر آگے جو وہ موڑ ہے وہ چوتھی نشانی. اچھا یہ نشانیاں آپ نے بتا دی. محسن کاظمی صاحب جب آئے نا، ہم نے کہا قبلہ کدھر پہنچے، ٹائم کا آپ کے پڑھنے کا قریب ہو گیا، بس 10-15 منٹ باقی رہ گیا آپ کے ٹائم میں. وہ کہا جی بالکل میں نکلا ہوں باہر کل ٹرین سے، تو یہ میں بھوڑ پہنچ گیا ہوں. قبلہ خیر ہوئے، یہ کدھر ٹور پہ ہو؟ بھوڑ کا تو مطلب ہے کہ آپ آ ہی نہیں رہے کوٹ، آپ تو الٹ دوسرے راستے پر چلے گئے ہیں. اور فرمایا بھوڑ نشانی ہے دوسرے راستے پر جانے کی، لیکن وہ جو میں نے آپ کو نشانیاں بتائی ہیں، وہ ہوٹل، وہ بڑا دروازہ، پھر اورگردی والی جگہ، پھر آگے موڑ، یہ نشانیاں ہیں سیدھے راستے پر ہونے کی. کہ کوٹ آ رہا ہے. سوال جس سے میں کہتا ہوں احیاں ٹھر جاتا ہے والیاں لالیاں دا، بھائی مجھے میری پیشانی پر تو کون نہیں لکھا ہوا کہ میں اس وقت اس سڑک پر چل رہا ہوں جو امام زمان کی صفا کے ساتھ وصل ہو رہی ہے، یا میں اس سڑک پر میں کسی اور طرف لے کے جا رہی ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ امام عسکری کے پاس آئے کہ بلا جانتے احمد ابن اسحاق قمی، یہ مولا کا وکیل مطلق ہے یہ قوم کے اندر. اس نے بڑی لمبی حدیث ہے، ایک بیچ چھوٹا سا جملہ بیچ میں سے میں نے چننا ہے خالی. حضرت نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کی حضرت وہ ذوالقرنین اور باقی جو انبیاء جو غائب ہوئے ان جیسی غیبت ہے، حضرت خضر ذوالقرنین جیسی غیبت ہے. لا ینجو منہا، اس غیبت سے نجات نہیں پائے گا الا من وفقہ للتعجیل بالدعاء بتعجیل فرج. سرکار نے فرمایا اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے اس وقت وہ ایسی سڑک پر ہے جو امام زمان کی فوج کی طرف جا رہی ہے یا مخالف سمت میں جا رہی ہے، فرمایا میزان یہ ہے اگر تجھے میرے بیٹے کے ظہور کی دعا دل سے مانگنے کی توفیق ہو گئی ہے، سمجھ لے تو سیدھے راستے پہ چلا ہوا. لیکن اگر ظہور امام کی دعا مانگنے کی توفیق نہیں ہے کہ سمجھ لے غلط راستے پر، غلط راستے پر. لہذا مہربانی کیا کریں روزانہ کم از کم ایک دفعہ. امام زمان کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، فرما اکثر دعا بتعجیل الفرج. سرکار نے فرمایا اپنی دعائیں تھوڑی مانگا کر، سب سے زیادہ دعا میرے ظہور کی مانگا کر. فَإِنَّ فِي ذَلِكَ فَرَجَكُمْ، فرمایا اس میں خالی ہماری آسانی نہیں ہے تمہاری بھی آسانی ہے. حضرت ظہور امام کی دعا دل سے گہرائی سے درود پڑھے تو اللہ آخر مجل فرج ان کے ساتھ ملا کر پڑھا کرے، یہ خود ایک دعا ہے. اور جب دعا امام زمانہ دل سے نکلے نا، عربی نہیں آتی پنجابی میں کوئی یا اردو میں کہہ دو یا اللہ زمانے کے امام کو بھیج. حساس موقعوں پر، حساس موقع پر، حساس موقع کون سے؟ جب آپ کو پتہ ہے دعا قبول ہے، بارش ہوتی ہے دعا قبول ہے، وہاں ساری دعائیں سائڈ پہ رکھ کر امام زمان کے ظہور کی دعا مانگ. کربلا امام حسین کی گنبد کے نیچے جاتے ہیں، قبولیت دعا کا مقام ہے، وہ سب سے اوپر امام زمان کے ظہور کی دعا. اذان اقامت کے بیچ میں وقفہ ہوتا ہے، یہ وقفہ قبولیت دعا کا وقت ہے، ظہور امام کی دعا. جو بھی ٹائم ملتا ہے نا آپ کو، جو بھی وقت ملتا ہے، جب کوئی دیکھتے ہو یہ قبولیت کا مقام ہے. کسی مجلس میں ایک بندہ رو پڑا ہے، یہ ایک بندے کا رونا سب کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے. خود رو پڑا ہے، آنکھوں میں آنسو، حتیٰ کہ کسی دنیاوی دکھ کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ جائے، یہ قبولیت دعا کی علامت ہے. وہاں پر سب سے پہلے ظہور امام کی دعا مانگنا، اپنا پوتا، نہ بیٹا، نہ اپنی بیٹی، نہ بیوی، سب پیچھے رکھ، پہلے امام زمان کی دعا. اور میں خدمت میں کروں گا کہ ایک اور کام آپ نے کرنا ہے، وہ یہ ہے گھر میں ڈبہ رکھے اور سلامتی امام زمان کا صدقہ ہر روز بلا ناغا. یہ ذکر فعلی ہے، یہ ذکر عملی ہے، ذکر زبانی نہیں ہے. 1 روپیہ روزانہ ڈبے میں ڈال، 2 روپے ڈال، مہینے بعد 15 دن بعد وہ صدقہ نکال کر رہے خدا میں دے دے. لیکن نیت کر ہر روز. میری درخواست ہے، میں رسم نہیں پوری کر رہا،
درخواست ہے کہ روزانہ 2 روپے 1 روپے صدقہ ڈال، نیت کے کہ یہ میرے زمانے کے امام کی سلامتی کے صدقہ ہے، میری طرف سے میرے مرحوم والدین، مرحوم بھائی، مرحوم استاد، طویل عرص اپنے مرحومین کے بیچ میں۔ موضوع فرماتے ہیں اس کا بڑا فائدہ ہے۔ کیسے؟ سرکار فرماتے ہیں ایک دفعہ تو امام زمان کی نیت کیے بغیر 2 لاکھ روپیہ دیتا ہے امام بارگاہ میں، مسجد میں، کسی جگہ پر، لیکن امام زمان کی نیت نہیں ہے یہ سلامتی امام زمان کے لیے، نہ یہ نیت نہیں ہے۔ اور ایک بندہ 1 روپیہ ڈالتا ہے ڈبے میں اور نیت کرتا ہے امام زمان کی سلامتی کا، فرمایا درہم واحد تصل بہ الامام یعدل الف درہم فی وجوہ البر۔ سرکار فرمایا عام نیکی کی جگہوں پر جو 2 لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے، امام زمان کی سلامتی کا 1 روپیہ اس کے برابر ہے، 1 روپیہ اس کے برابر ہے۔ اور جب مرحومین کے نام بیچ میں شامل کرتے، فرمائے جبریل 70,000 ملائکہ کی معیت میں جا کر اس قبر پہ اللہ کا سلام پہنچاتے ہیں، السلام علیکہ یا ولی اللہ ھذہ ہدیۃ الیکا من فلاں ابن فلاں، یہ فلاں ابن فلاں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ بہت سچ باتیں تھی، لیکن ظاہر ہے میں اس زیادہ کو تکلیف نہیں دیتا ہوں۔ علی کے بیٹی کا محرم جاری ہے، مولا حسین کا محرم ختم ہے، دختر پیغمبر کا محرم جاری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی ذات اللہ مختار عباس صاحب کے درجات بلند کرے۔ قبلہ پڑھتے ہوتے تھے، بلکہ میں ایک اور رنگ میں پڑھتا ہوں، نہیں میں وہ نہیں، ایک اور رنگ میں اس بات کو پڑھتا ہوں۔ ایک جملہ خالی پڑھوں گا۔ شہید مطاری نے کہا کہ 2 زینب کربلا میں، ایک آخری الوداع سے پہلے والی زینب، ایک آخری الوداع کے بعد۔ یہ میں ایسے کہہ دوں، ایک زینب ہے حسین کے محرم والی، تو مولا حسین کا محرم تھا آخری الوداع تک، اس کے بعد اب علی کی بیٹی کا محرم جاری ہے۔ ایک محرم، ایک حسین کے محرم والی زینب، ایک اپنے محرم والی زینب، فرق کتنا۔ شہید مطاری کہتے ہیں جب حسین کا پہلا قدم خیموں سے باہر آیا نا، کوہرا میں ماتم بپا تھا، کوئی بھی کہتی واہ محمد، کوئی بھی کہتی واہ غربت، کوئی بھی کہتی من الیتیم اطیب اکبر۔ زینب آئی بی بی جس کے رونے کی کوئی آواز نہیں آئی ہے، جب حسین نے مڑ کر دیکھا زینب غش کھا کے زمین پہ گر پڑی، مڑ کر ایک جملہ فرمایا زینب بن حوصلہ کر، ہمت ہار جائے گی، میرے سجاد کو کون بچائے گا؟ میری بہن اگر تو حوصلہ ہار جائے گی اتنا تو بتا، شمع غریبہ میرے بکھرے ہوئے یتیم کون جمع کرے گا؟ زینب فتنہ تو بتا، اگر تو رو پڑے گی اصغر کی ماں کو کون سنبھالے گا؟ زینب ہمت ہار جائے گی، شام اور کوفہ کے بازاروں میں کون بتائے گا حسین باغی نہیں تھا، نمازی تھا۔ جب حسین نے فرمایا زینب تو نے حوصلہ کرنا ہے، علماء شہید مطاری کہتے ہیں پھر کربلا نے ایک اور زینب دیکھی۔ اللہ جانتے ہیں ہر مشکل سے گزری، لیکن زینب نہ گھبرائی ہے، نہ علی کی بیٹی بے ہوش ہوئی ہے، نہ شام غریبہ بے ہوش ہوئی، نہ 11 محرم بے ہوش ہوئی۔ اللہ جانتے ہیں نہ کوفہ کے بازار میں، نہ شام کے بازار میں۔ ہاں علماء فرماتے پھر ایک دفعہ پھر بے ہوش ہوئی، کب؟ جب شام فتح کر کے چیلم کرنے کربلا آئی اور مولا حسین کی قبر پر جب لائے نا سید سجاد، اما یہ تیرے بھائی کی قبر ہے، خاک کٹایا دیجیے، تعارف لکھا تھا ھذا قبر الحسین ابن علی، یہ اس مظلوم کی قبر الذی قتل وشانا، اور جب ایسے دریا کے کنارے دل کا پیاسا مارا گیا، وحیدن فریدن، جس کے قاتل کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ علی کی بیٹی پھر چیلم والے دل میں ہوش، اس کے علاوہ بھی ہوش نہیں ہوئی۔ انصاف سے بتا مجھے یہ کتنی مشکل منزل تھی، شام غریبہ بہت مشکل منزل تھی، کسی مرد کے مرنے کے لیے کافی تھی شام غریبہ۔ علی کی بیٹی تیری ہمت کو سلام۔ زینب نہ مری ہے نہ گھبرائی ہے، یتیم جمع کیے، اور ایک عالم دین نے بڑا پیارا جملہ کہا، خالی یتیم اکٹھے نہیں کیے، ایک ایک پردہ دار بی بی کو دلاسا دیا، اور ایک سوال کرتی تھی بی بی تیرے بچے پورے ہیں؟ جب کوئی پردہ دار کہتی میرا فلاں بچہ نہیں مل رہا، علی کی بیٹی بچہ ڈھونڈنے چلی جاتی، گھبرائی نہیں ہے، بے ہوش نہیں ہے۔ شام غریبہ پہرے دیے، نہ گھبرائی نہ بے ہوشی۔ مولا سجاد کو جلتے قدموں سے اٹھا کے لائی، نہ بے ہوشی نہ گھبرائی۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک ایسی منزل آئی نہ گھبرانے کا حق تھا۔ علماء فرماتے اس لیے کہ شام غریبہ علی کی بیٹی اتنی مشکل میں نہیں تھی جتنی 11 محرم کی صبح مشکل میں تھی۔ پتہ کیوں؟
بے شک سر پہ چادر نہیں رہ گئی تھی، لیکن رات کا پردہ تھا۔ جب 11 محرم کا سورج نکلا، زینب کے سر پہ چادر نہیں تھی، سامنے حسین کا قاتل کھڑا تھا۔ یا زہرا یا نہیں گھبرائی۔ میں ایک جملہ پڑھتا ہوتا ہوں، دیکھو نا، گھبرانا، پریشان ہونا، خوش نہیں، بندے کے اختیار میں قبلہ جانتے نہیں، یہ بے اختیار چیزیں ہیں۔ یہ گھبرانا اختیار میں نہیں ہوتا، بے اختیار ہوتا ہے۔ میں اس طرح پڑھتا رہتا ہوں، جس بی بی کے بے اختیار جذبات بھی زمانے کے امام کتابوں سے زینب کہتے ہیں۔ حسین کے حکم سے پہلے غش کر گئی روانہ ہوتا ہوگا دیکھ کر، لیکن پھر غش نہیں کیا۔ 11 محرم زیور تقسیم ہوئے، نہ گھبرائی نہ غش کیا۔ آ گیا وہ وقت جب بیویاں سوار کرنے کا ٹائم آیا، بے پلانے اونٹوں پر بہنیں سوار کی، بھابیاں سوار کی، سارا قافلہ علی کی بیٹی نے سوار کیا، لیکن کون جامع رنگ والوں نہ گھبرائی نہ بے ہوش ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ملک صاحب قبلہ کہتے ہیں نا، کربلا کی شیر دل خاتون وہ کام کر گئی جو مردوں کے بس سے باہر نہیں گھبرائی۔ اور اللہ جانتا ہے، مولا سجاد کو بھی سوار کیا، اس کے بعد علی کی بیٹی نے کام کیا، گھبرائی نہیں ہے، لیکن ایک کام کیا۔ وہ کام پتہ کیا کیا؟ نظرت یمینا و شمالا۔ یہ منزل کافی مشکل آ گئی تھی، گھبرائی نہیں ہے، لیکن علی کی بیٹی کی حالت بدلی۔ زینب نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، علی کی بیٹی دائیں بائیں کسے تلاش کر رہی ہے؟ جواب دیتی ہے پڑھنے والا، میں جب مدینہ سے چلی تھی نا، بنی ہاشم نے میرے مامل کو گھیرے میں لیا تھا، کسی نے ناکا کی مہار کو پکڑا تھا، عباس نے زانو آگے بڑھائے تھے، کسی ہاشمی جوان نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بابر پہ سوار کیا تھا۔ آج میں 11 محرم کربلا میں ڈھونڈ رہی ہوں، کدھر گئے مجھے مدینہ سے سوار کرنے والے۔ اجرکم اللہ۔ یہ جملہ ضرور کہا علی کی بیٹی نے، نہ گھبرائی نہ بے ہوش ہوئی۔ اللہ اکبر۔ لیکن پھر خود کیسے سوار ہوئی اب مجھے نہیں معلوم، میں نے روایت نہیں پڑھی کہیں پر، لیکن میرے دل کہتا ہے کہ اپنے بابا علی کو مدد کے لیے بلایا ہوگا۔ بابا میں نے سارے کام خود کر لیے، بابا میں سارے کام خود کر لیے، لیکن بابا آپ جانتے ہیں میں زینب محمل پر سوار ہونے کی عادی نہیں ہے۔ میرے دل کہتا ہے شاید مولا کائنات جا کر اپنی بیٹی کو سوار کیا ہوگا۔ ملک جا حسین صاحب قبلہ پڑھتے ہوتے اتنی مشکل سے علی کی بیٹی سوار ہوئی تھی، پھر کوفہ تک نہیں اتری۔ جو بندہ آئیس میں سفر کرتا ہے نہ، کسی گاڑی میں جہاں ایک ایسی جگہ پہ بیٹھتا ہے جہاں سوار ہونا اترنا مشکل ہو، وہ کہتے ہیں یا اللہ میں بڑی مشکل سے بیٹھا ہوں، اب جامرہ تک مجھے اترنا نہ پڑے۔ علی کی بیٹی کیا پھر نہیں اتری کوفہ تک؟ نہیں، علماء فرماتے آخری سطریں، علماء فرماتے زینب کا معامل چند قدموں پہ گیا تھا، علی کی بیٹی نے ناکا کی پشت کو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا علی کی بیٹی نے؟ اللہ اکبر۔ اور میں اس مقام پر حیران ہوں، قبلہ بیٹھے ہوئے علامہ ممکانی جی علم رجال کے بڑے ماہر آدمی راویوں کی چھان پٹک کے وہ جب لفظ زینب پہ پہنچے نا، ایک جملہ لکھا اور کائنات کی قیمت کا، جب لکھا نا زینب کا، زینب وما ادراک ما زینب، انسان تو سمجھ نہیں سکتا زینب کیا ہے۔ میری رب کی سوچ سے بالا تر ہے۔ زینب ایک اشارہ کروں گا بیچ میں، شیعہ عقیدے کی روشنی میں امام زمانہ سے بڑھ کر کوئی بندہ صاحب کمال نہیں ہوتا، صبر میں امام سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا۔ امام سجاد امام ہے، زینب امام نہیں ہے، نبی نہیں ہے، لیکن عجیب منزل ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا جب جنازے پڑے ہو نا، خدا نہ خواستہ عورتیں بھی ہوش ہوتی ہیں، مرد دلاسے دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علی کی بیٹی نے منظر کر کے کیا دیکھا کربلا میں، جب اٹھ گیا نا چند قدموں پر، علی کی بیٹی نے دیکھا سجاد کے چہرے پہ موت کی زردی ہے۔ تھکنا نہیں یار، سجاد آخری ہوگا، سجاد کے چہرے پر موت کی زردی ہے۔ کیوں زردی آئی تھی موت کی؟ میرا اپنا ایمان ہے، مصائب محسوس کرنے کی شے، پڑھنے کے سننے کی شے نہیں ہے۔ میرے مولا نے دیکھا تھا نا، پتھروں کا ڈھیر، ٹوٹی تلواریں، ٹوٹے ہوئے میں سے ٹوٹ
ٹوٹے ہوئے ہتھیار، ان ساری چیزوں کے نیچے کون تھا؟ جوانان جنت کا سردار، مور نبوت کا سوار، اور جس کا نبی جبرائیل علیہ السلام، اور جبرائیل کے پار پہ سونے والا حسین۔ جب بابے کی لاش کی حالت دیکھی نا مولا سجاد نے، چہرے پہ موت کی زردی آئی۔ علی کی بیٹی نے ناکا کی پٹ سے زمانے کے امام کو دلاسا دے کر فرمایا یا بقیت الماضین مالی علا کا تجود میں نفسے، سجاد میں نے 72 میں سے ایک مشکل سے بچایا۔ سجاد تو جان دے دے گا، مر جائے گا، پھوپھیوں کا آسرا کون کرے گا؟ جو بی بی امام نہ ہو کر، نبی نہ ہو کر زمانے کے امام کو دلاسے دے، اسے زینب کہتے ہیں۔ اجر قبل اللہ۔ بس میں نے ختم کر دیا۔ علی کی بیٹی نے صبر یعنی کوشش کی، دلاسا دلانے، مولا سجاد کو تسلی دی ہوئی، موت کی زردی جو کہ تو برقرار رہی۔ یہاں پر پھر علماء فرماتے زینب نے وہ کام کیا، مولا سجاد کو بابا کا لاشا بنا دیا۔ پتہ کون سا کام کیا؟ اپنے آپ کو کھڑے اونٹ سے ایسے گرایا جیسے عباس بھی گھوڑے سے نہیں گرے تھے۔ جنہوں نے سواریاں دیکھی ہے نا، گھوڑے اونٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اللہ جاتے اونٹ کی بلندی زیادہ ہوتی ہے، گھوڑے سے گرنا اور بات ہے، اونٹ سے گرنا اور بات ہے۔ پھر عباس علی کا بیٹا ہے، سوار ہونا بھی جانتا ہے، اترنا بھی جانتا ہے، لیکن زینب علی کی وہ بیٹی ہے جو نہ سوار ہونے کی واقف نہ اترنے کی واقف۔ اجرکم اللہ۔ اور عباس کے بازو کٹے ہوئے تھے لیکن زینب کے پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ اب میں بیان نہیں کرتا عباس کیسے زینے ذوالجلال سے زمین پر میں کئی دفعہ پڑ گیا مولا عباس علیہ السلام کی شہادت کے دوران۔ بس جس طریقے سے عباس گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے تھے نا، زینب اسی طریقے سے اونٹ کی پٹ سے زمین پر آئی۔ جب علی کی بیٹی گری نا زمین پر، مولا سجاد کو بابا کا لاشا بلا دیا۔ میں نے اتنا ہی پڑھنا تھا، اللہ اکبر۔ اب کام کرے قبر کی پہلی رات تو میرا ایمان ہے تیرے میری قبر میں تشریف لائیں گے مولا امام حسین علیہ السلام، سارے مرحوم قبلہ تحریر جان صاحب کے خاص طور پر والد صاحب میرے علم میں وہ مہمان بنے گے۔ علی رضا ہمارا عزیز تھا، پھر میرا وہ شاگرد سید سفید سادات شیرازی، شہید عمران حبیب، ان کے رفقا سارے آپ کے مرحومین سارے آج مہمان امام حسین علیہ السلام کے۔ ہمارے مرحوم عرض کریں گے آقا کیوں تکلیف فرمائی؟ فرمائے کہ دیکھو میری بہن کے محرم کی مجلس ہو رہی تھی، میری بہن زینب کا شرح چل رہا تھا، دوران مجلس سب نے مل کر میری شام کے سفر پر رواں دواں قافلے پہ سلام کیا۔ اس مجلس میں تیرا بیٹا، تیرا بھائی، تیری بہن موجود تھی، میں حسین اسی سلام کا جواب دینے تیری قبر میں آ گیا۔ السلام علیہ حسین والا علی بن حسین والا اولاد الحسین والا اخواتی الحسین۔ علی کی بیٹی پتھروں کے ڈھیر کے پاس آ گئی، مجھے انصاف سے بتا 10 سال کے بعد بہن ملے پھر بھی اپنا بھائی پہچان ہوئی تھی، لیکن حسین کو زینب سے بچھڑے ہوئے نہ سال گزرے تھے، نہ مہینے، نہ ہفتے، پورا ایک دن نہیں بنتا۔ عصر عاشور کو حسین نے خیمہ گاہ چھوڑی، 11 محرم کی صبح زینب سوال کر رہی تھا داخل حسین میرا بھیا حسین تو ہے، انت ابن امی فاطمہ زہرا، میری اماں کا لفظ جگر تو ہے، مور نبوت کا سوال تو جنت کا سردار تو ہے۔ جب علی میرے لیے پڑھنا مشکل ہے، جب علی کی بیٹی کو تسلی ہو گئی یہی میرا حسین ہے، منہ پھر گیا مدینہ کی طرف، فرمایا یا جدہ صلی علیہ ملیک السما، نہ تجھ پر آسمان کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، احاطہ حسین کا مرمل بالذبح،
نانا کربلا میں دے حسین کی لاش خاک اور خون میں گلزان ہے. جن کو میرے جملہ سمجھ نہیں آیا ساری لاشیں دفن کرنے کے بعد میرے مولا سجاد نے 13 محرم چٹائی منگوائی. بنی اسد کہتے مولا لاش نظر کوئی نہیں آ رہی, چٹائی کیوں منگوائی؟ فرمایا میرے بابا کا لاش ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا, کوئی ٹکڑا کسی مقام سے اٹھایا, کوئی ٹکڑا کسی مقام سے اٹھایا. فرمایا مقطع اولادہ, فرمایا نانا تیری بیٹے کی لاش پر اتنے گھوڑے دوڑائے گئی ہیں, مجھے زینب کو سمجھ نہیں آتی سینے کی ہڈیاں کون سی ہے, کمر کی اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا ذریتوں کا مقتلا, نانا تیرے سارے بچے قربان ہو گئے ہیں. اللہ جاتا ماتم کے لیے اگلا جملہ کافی ہے. فرمایا نانا تیرے بچوں کی شہادت پہ بات ختم نہیں ہوئی. اللہ اکبر. فرمایا بناتوں کا سب آیا, نانا تیری ساری بیٹیاں کہہ. آخری جملہ ہاتھ اٹھا دعا کریے شرم نہ کر قبولیت کی گھڑیاں. میرا مالک بھائی کی بیٹی برادر طاہر عباس صاحب سمیت سارے مومنین کو صحت و سلامتی عنایت فرما. جن جن صاحبان نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں سب کی دعائیں قبول فرما. ہم سب کو اپنے زمانے کے امام کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کرنے کی توفیق عنایت فرما. امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے دلوں کو امام زمان کی محبت کی مٹھاس عنایت فرما. ہاتھ اٹھا دعا کریے شرم نہ کر قبولیت کی گھڑیاں. میرا مالک کسی مومن کو خالی یاد نہ اٹھا. تیرے اس وقت کا واسطہ جب علی کی بیٹی نے حسین کی لاش کے گھر چکر لگانے شروع کر دیے, جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے, علی کی بیٹی کیوں طواف کر رہی تھی؟ علماء فرماتے ہیں آخری بوسہ دینے کے لیے کوئی مقام تلاش کر رہی تھی, لیکن رونے والوں کافی دیر تک علی کی بیٹی کو زخموں سے خالی کوئی جگہ نہیں ملی. کیا زینب نے حسین کو بوسہ دیا یا نہ دیا؟ علماء فرماتے بالکل زینب نے بوسہ دیا, لیکن اس مقام کا بوسہ دیا جس مقام کو زہرا نے نہیں چوما, جس مقام کو علی نے نہیں چوما, نبی نے نہیں چوما. وہ کون سا مقام تھا؟ علماء فرماتے حسین کی گردن پہ منہ رکھا, فرمایا حسین اما زہرا کا بوسہ نام محمد مصطفیٰ کا بوسہ. الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولا حول ولا قوة